بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گوندل۔ آج 11 جولائی ہے سال 2022۔ جیسے جیسے ضمنی انتخابات کا وقت قریب آ رہا ہے، سیاسی درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ مریم نواز نے آج سائی وال میں جلسہ کیا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے آج جہانگیر ترین کے گڑھ لودھرا اور مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور کے اندر ایک بڑا جلسہ کیا ہے۔ اور علی پور کا جو جلسہ ہے یہ جنوبی پنجاب کا اپنے علاقے کے اعتبار سے ایک تاریخی جلسہ تھا، اور اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور چیف الیکشن کمشنر کو آج آڑے ہاتھوں لیا گیا ہے۔ مسٹر خان جو ہے انہوں نے مسٹر ایکس کو ایک وارننگ بھی دی ہے۔ انتہائی عام گفتگو ہوئی ہے۔ اگر دھاندلی کی گئی تو پھر تحریک انصاف کیا کرے گی، یہ بھی آج پوری بات کھل کر بتائی ہے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میکڈونلڈ بھیرا کے اندر آپ کو علم ہے جو موٹر وے پر ہے، 2 دن پہلے ایک واقعہ ہوا اور ایک فیملی نے مبینہ طور پر جو احسن اقبال ہیں ان کے خلاف بڑی بدتمیزی کی۔ وہ ایک تصویر تھی، ایک ویڈیو تھی جو ریلیز ہوئی۔ اب ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے تو وہ اصل جو معاملہ ہے وہ الٹ گیا ہے، اور احسن اقبال نے کیا بدتمیزی کی ہے اور پھر اس فیملی کے ساتھ کیا ہوا ہے، اسی سے ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ احسن اقبال نے جس طرح اس بھیرا انٹرچینج کے واقعے کو رنگ دینے کی کوشش کی، اور وہاں پر جو میکڈونلڈ آپ کو علم ہے سروس ایریاز ہوتے ہیں وہاں بنے ہوتے ہیں، اور وہاں ایک فیملی تھی جو ویڈیو پہلے ریلیز ہوئی، اس کے مطابق یہ ہے کہ انہوں نے چور چور کے نعرے بلند کیے بے تکے، اور ایک بندہ کیا یہاں پر میکڈونلڈ پر آ بھی نہیں سکتا، تو پبلک مقامات پر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ جب کسی سیاستدان کو دیکھتے ہیں تو بڑی بے عزتی کرتے ہیں، چور چور کے نعرے لگاتے ہیں۔ لہذا عمران خان نے ان لوگوں کی تربیتی بدتمیزی پر کر دی ہے۔ یہ بد تہذیب لوگ ہیں، اور میڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے جو ان کے چیلے چمٹے حامد میر ٹولہ جو ہے وہ ٹوٹ پڑا۔ انہوں نے کہا، یہ آپ نے عمر چیمہ نے کہا کہ ان کی چھترول کرو، ان کو آپ کو اسی طرح جواب دینا پڑے گا۔ کچھ اور خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے بھی اس طرح کی زبان استعمال کی، حالانکہ یہ ہمیشہ عدم تشدد، جمہوریت، آزادی ادار رائے، ان ساروں کا بھاشن دینے والے یہی لوگ ہیں۔ لیکن یہ جب پی ٹی آئی کا معاملہ ہو تو یہ کہتے ہیں ان کو چھترول کرو، آنسو گیس پھینکو، ان کو بے شک سیدھی گولیاں مارو۔ پھر بھی ہماری صحافت زندہ باد ہے، چونکہ زرداری اور نواز شریف کے خاندان برقرار رہنے چاہیے، ہماری صحافت بھی برقرار رہے گی، ٹی وی چینل بھی برقرار رہیں گے، پھر ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو یہ بیسیکلی وہ بوٹ پالچی ہیں جو 2 نمبر لوگ صحافت کے لبادے کے اندر اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ مجبور کرو، لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ ہمیں اصلی صحافی مانو۔ یہ خاص ایجنڈے کے پیروکار جو لوگ ہیں یہ ہے۔ اب یہاں پر دوسری ایک ویڈیو آئی ہے، اگرچہ وہ خاندان جو ہے مبینہ طور پر آج سابق وزیر اعظم نے بھی کہا، عمران خان صاحب نے، کہ ان پر پریشر ڈالا گیا اور پھر انہوں نے جا کر معافی مانگی۔ انہوں نے کہا جی ہم آزادانہ معافی مانگی ہے۔ تو کوئی بھی جب ان کی بیٹیوں کی اور ان کے بچوں کی آپ تصاویر سوشل میڈیا سے اٹھا کر ان کو بلیک میل کریں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اب ایک دوسری ویڈیو سامنے آئی ہے، اور اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ معاملہ جو گفتگو ہے وہ پہلے ہو رہی ہے، یعنی یہاں پر پہلے گفتگو ہو رہی تھی، اور اس میں جو بدتمیزی احسن اقبال نے کی وہ حصہ چونکہ کاٹ دیا گیا تھا، اور چور چور سے یہ اگلی ویڈیو شروع کی گئی تھی۔ تو اب وہ جو فیملی ہے وہ احسن اقبال سے گفتگو کر رہی ہے، بڑے تہذیب کے دائرے میں دلیل کے ساتھ بات کر رہے تھے، حالانکہ احسن اقبال نے کہا کہ دلیل سے یہ بات نہیں کرتے، وہ دلیل سے بات کر رہے تھے۔ لیکن احسن اقبال نے کیا کہا یہ ذرا سنیے گا۔ اب وہ بات کر رہے ہیں جی جو چوروں کا ساتھ دے وہ کوئی اچھا بندہ نہیں ہے، اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ احسن اقبال جو اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتا ہے وہ کہتا ہے کہ عمران خان نواز شریف کی جوتی کی طرح بھی نہیں ہے۔ اب جب یہ بدتمیزی کی ہے احسن اقبال نے تو وہ ایک فیملی تھی، آزاد پاکستانی شہری تھے، انہوں نے پھر چور چور کا وہ نعرہ لگایا جو ان کی بدتمیزی بنا دی گئی۔ عمران خان کے یوتھیے اور یوتھن فیملی، اور پھر جو ہے وہ کیا القابات دیے گئے، اور وہ جو 2 ٹکے کے صحافی تھے
کیا اب احسن اقبال معافی مانگے گا؟ کیا وہ معافی مانگیں گے کہ آدھی بات پر انہوں نے نون لیگ کے نوکر کی طرح جو وہ رول کرتے ہیں بات وہ انہوں نے کی ہے؟ تو احسن اقبال بظاہر پڑھا لکھا ہے لیکن انٹلیکچوئل کرپٹ اس کو بولا جاتا ہے. یہ باتوں کے اندر گفتار کے اندر تیز تراز گفتگو کرتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں پڑھا لکھا آدمی ہے لیکن انٹلیکچوئل کرپٹ ہے. اور یہ بات ان کے جو علاقہ ہے ناروال ان کے لوگ بھی بڑی اچھی طرح اس شخص سے واقف ہیں. آج جو ہے وہ سیاسی گہما گہمی عروج پر رہی اور میں پچھلی ویڈیو کے اندر ذکر کر چکا ہوں کہ کس طرح جہانگیر ترین کی چونکہ ملیں آج بند تھی اور وہ ملازمین جو ہے وہ بھی آج عمران خان کے جلسے میں پہنچے ہوئے تھے اور بتایا گیا ہے کہ وہ ظاہر ہے ایک جلسہ تو بڑا تھا ہی اور خان صاحب نے دن کی روشنی میں جلسے کریں شام ہو جائے تو نیچرلی وہ پھر شام کو کرتے ہیں. لیکن مریم نواز تو انتخاب ہی رات کا کرتی ہیں کسی بھی جلسے کا تاکہ لائٹنگ ہو اور لائٹنگ کے اندر آگے تھوڑا بہت بھی ہو اور پھر جو علاقہ ہے وہ تھوڑا سا لمبا چوز کرنا ہے تاکہ ایسے محسوس ہو کسی بازار کے اندر ہوگا کہ دور دور تک لوگ جو ہے وہ کھڑے ہیں. حالانکہ آج ساہیوال میں یہ جلسی تھی اور آگے جو لوگ ہیں یہ زیادہ سے زیادہ 3-4 یا آپ حد کر لیں تو 5,000 سے زیادہ بندہ نہیں تھا. لیکن ایسے بنایا جی مریم تو جلسہ بہت کر رہی ہے. اگر جلسے کر رہی ہے تو تیسرا پنجاب کا آج جو وزیر ہے اس نے سردار اویس لغاری نے استعفیٰ دیا ہے. اس کا مطلب ہے ان کو پتہ ہے الیکشن ہار رہے ہیں. مریم کے جلسوں پر الیکشن اگر جیتنا ہو تو وہ کیوں استعفے دے. اب یہاں پر جو ہے عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ گفتگو انتہائی اہمیت کی عمل ہے. ایک تو علی پور کے اندر آپ کو علم ہے یہ جو گھرانہ ہے یہ سیاسی گھرانہ ہے جہاں پر سید باسط بخاری یہ جو ہیں انہوں نے ریزائن کیا تھا. ان کی جو اہلیہ ہے والدہ محترمہ وہ ایم پی اے تھی. انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ 2018 کو جو الیکشن ہے یہ باسط بخاری انہوں نے لڑا تھا اور ان کے مقابلے میں ان کا بھائی تھا. یہ بڑا ایک عجیب قسم کا حلقہ ہے آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ اس کے اندر والدہ اور بیٹا بھی مقابلے میں الیکشن لڑے ہیں. یہاں پر یہ باسط بخاری جو ہے انہوں نے اپنے بھائی سید ہارون بخاری کے مقابلے میں الیکشن لڑا اور ایک اور پی ٹی آئی کے تھے ضیاء اللہ صاحب انہوں نے الیکشن لڑا جتوئی کے اندر. اب ضمنی الیکشن کے اندر پھر چونکہ باسط بخاری یہ دونوں سیٹیں جیت گئے ایم این اے کی بھی ایم پی اے کی بھی تو ایم این اے کی سیٹ انہوں نے خالی کر دی. ایم پی اے پر انہوں نے اپنی والدہ زارا بطول ان کو الیکشن لڑوایا اور وہ الیکشن لڑی اپنے بیٹے کے خلاف ہارون جو ہے ان کے خلاف تو وہ ہار گئے. ہارون ہار گیا والدہ جیت گئی. اب جو ہے انہوں نے اپنی اہلیہ جو ہے وہ یہ بھی زارا باسط ہیں ان کو اب وہ ضمنی الیکشن ایک حلقے سے لڑا رہے ہیں اور یہ حلقہ پی پی 272 اور 273 ہیں. 2 حلقوں سے زارا باسط ایک دفعہ جو ہے وہ لڑ رہی ہیں اور ہارون جو ہے وہ کمپین انہوں نے پہلے شروع نہیں کی تھی لیکن نون لیگ سے بات نہیں بنی اور اب انہوں نے کمپین شروع کر دیا تو ایک جو بھابھی ہے اور ان کے دیور یہ اب آمنے سامنے ہے. یہ سادات خاندان ہے معظم جتوئی یہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہے. تو اب ایک گھر سے 2 لوگوں کا الیکشن لڑنا یقیناً پہلے بھی لڑے اور وہ جیت گئے. اب پی ٹی آئی کی ایک آبا ہے فضا ہے لوٹوں کے حوالے سے ایک رد عمل ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ یقیناً اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے چانسز کافی بڑھ گئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ میں بتا دوں آج لودھرا کے اندر اور خاص طور پر یہ جو جتوئی کا جلسہ ہوا ہے یہاں پر علی پور کا یہ بہت بڑا جلسہ تھا. یعنی اس علاقے کے اعتبار سے دیہاتی علاقہ عید کا دوسرا دن اور اس کے اندر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا جمع ہونا جیسے لاہور کے اندر جلسہ ہو رہا ہے تو یہ ایک تاریخی جلسہ ہے جنوبی پنجاب کا اپنے علاقے کے اعتبار سے. لیکن یہاں پر جو ہے خان صاحب نے چند چیزیں آج بڑی واضح کی ہیں اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ اگر میرے خلاف دھاندلی ہوئی تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ انتظامیہ پولیس چیف الیکشن کمشنر ان سب کا جو کردار ہے وہ آج واضح کیا. اور مسٹر ایکس جو ہے جن کو کہا جاتا ہے لاہور کے اندر وہ دھاندلی کروا رہے ہیں یہ الزام ہے پی ٹی آئی کا اور ان کو بھی کہا گیا وارننگ دی گئی ہے کہ آپ باز رہیں ورنہ آپ یہ عوام جو بیداری کی لہر ہے اس کا آپ مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اور آج سری لنکا کے جو حالات ہیں ان کا بھی خان صاحب نے اس تقریر میں ذکر کیا ہے. اب یہاں پر
انہوں نے کہا جی ایک تو یہ بات کی کہ اگر آپ نے دھاندلا کیا تو اس کے سخت اثرات آئیں گے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان صحافیوں کو جو رائے حق پر کھڑے ہوئے، عمران ریاض خان پر جو تشدد کیا گیا اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا، کپڑا ڈالا گیا، یہ سارا۔ انہوں نے کہا بے شرمو، میرے اوپر ہزاروں FIRs کاٹ دو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ پھر انہوں نے کہا کہ احسن اقبال تم نے ایجنسیز کے ذریعے پریشر ڈلوا کر ایک فیملی سے معافی منگوائی ہے۔ پھر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ وہاں پر آج گفتگو ہوئی ہے۔ پھر خان صاحب نے وہاں یہ بات بھی کی ہے کہ آپ جو ہے وہ 17 تاریخ کو اگر آپ نے دھاندلا کیا تو اس کے زمین پر اثرات نظر آئیں گے، یہ بھی بات کی ہے۔ عمران ریاض کو 4 فٹ کے کمرے میں بند کر دیا اور اس کے سر پر کپڑا ڈھانپ دیا تاکہ اسے خوف محسوس کروایا جائے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آج ڈسکشن ہوئی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے عمران خان صاحب نے ایک تو کہا کہ چیف الیکشن کمشنر تو حمزہ اور مریم کو ملنے جاتا ہے، اور جو سندھ کے اندر تو نے الیکشن کروائے ہیں وہ متنازعہ ترین الیکشن تھے، اتنا دباؤ تھا کہ 15% لوگ تو الیکشن لڑی نہیں، وہ بالکل یعنی اس کے اندر، اور اتنی دھاندلی ننگی ہونے کے باوجود تو اپنے عہدے سے چمٹا ہوا ہے، تمہیں ریزائن کرنا چاہیے تھا، تو بندہ یعنی 2 نمبر ہے۔ یہی عمران خان کہنا چاہتے تھے، ایک آئینی عہدہ ہے لیکن انہوں نے سخت جو ہے وہ الزام لگایا۔ پھر انہوں نے پولیس کو بتایا ہے کہ آپ کی لسٹیں بن رہی ہیں، اب جو ہے عمران خان پہلے والا نہیں ہے، حکومت ہماری آنی ہے، اس حمزہ نے 1 ہفتے بعد چلے جانا ہے اور یہ اپنے انجام کو پہنچے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا، چونکہ اب عمران خان پہلے والا نہیں ہے، اب آپ کو سبق سکھایا جائے گا۔ ایک پولیس والا یا انتظامیہ جو باقی DC اور جو سول انتظامیہ ہوتی ہے ان کو بھی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ باز نہیں آئیں، جس طرح دھاندلی آپ کر رہے ہیں، 2 نمبری کر رہے ہیں، تو آپ کی لسٹیں بن رہی ہیں، آپ کے نام لکھے جا رہے ہیں، اور آپ کا حشر نشر ہم کریں گے حکومت میں آ کر، یہ واضح انہوں نے کیا ہے۔ پھر چیف الیکشن کمشنر کی حمزہ اور مریم سے ملاقاتوں کا ذکر کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ ایک بڑا سیریس الزام ہے، اگر انہوں نے ان دنوں ملاقاتیں کی ہیں تو یقینی طور پر پھر وہ پکا جو ہے اس شخص کو کک آؤٹ ہونا چاہیے الیکشن کمیشن سے، اگر اس نے یہ در پردہ جو اگر بات صحیح ہے جو الزام لگایا گیا، چونکہ اس طرح کا بندہ پھر الیکشن نہیں کروا سکتا، اگر وہ الیکشن کروائے گا تو وہ متنازع ہوں گے اور پھر مزید دھاندلی پر احتجاج شروع ہو جائیں گے، وہ مناسب نہیں ہے۔ انتظامیہ کو بھی بتایا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو خاص طور پر کہا ہے کہ آصف زرداری جو ہے ایک بڑا چور ہے، ڈاکو ہے، کراچی آج ڈوب رہا ہے، MQM اور ساری جماعتیں نے مل کر کراچی کو نوچا، یہاں پر جو ہے وہ جو سارا یہ معاملہ خراب ہوا ہے، تو آصف زرداری کے جعلی بینک اکاؤنٹس اور یہ ساری کرپشن کو بچایا کس نے؟ اسٹیبلشمنٹ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ ان کو کون بچا رہا تھا احتساب سے، ان کے کون فیصلے نہیں ہونے دے رہا تھا۔ اسی طرح شہباز شریف ایک بڑا ڈاکو، چور، منی لانڈرنگ کرنے والا، وہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے، پنجاب کا ایک اس کا بیٹا اسی طرح کے جرائم کے اندر ملوث وزیر اعلیٰ ہے، تو ان کو احتساب سے کس نے بچایا؟ لازمی بات ہے یہ اشارہ جو ہے وہ ان کا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو بچاتی ہے، پھر جو ہے وہ استعمال کرنا ان لوگوں کو آسان ہوتا ہے۔ تو آج کا ایک تو بہت بڑا یہ تاریخی جلسے ہوئے ہیں دونوں، لیکن علی پور کا جو جلسہ ہے وہ ایک اپنی نوعیت کا ایک بڑا PTI کا ریکارڈ ہے، کھلے میدان میں تھا اور بہت بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی، اور وہاں جو گفتگو ہوئی ہے وہ بھی بڑی اگریسو ہوئی ہے، اور اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ، انتظامیہ، پولیس، چیف الیکشن کمشنر، سب کو آج بھرپور قسم کی جو ہے وہ چڑھائی کی ہے خان صاحب نے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اگر دھاندلی ہوتی ہے تو معاملات کہیں یہ ضمنی انتخابات سے آگے جائیں گے، اور یہ معاملات جو ہے رکیں گے نہیں، بلکہ عمران خان مزید عوام کے اندر آئے گا اور یہ ساری چیزیں سامنے رکھے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔